بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ بالن ایک بحری جہاز میں موجود تھا اور اس کے ہاتھوں پیروں کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ پھر اپنی وہ آنکھیں کھولتا ہے اور پٹی ہٹا کر چلانے لگتا ہے کہ میں کہاں ہوں، تم مجھے کہاں پر لے آئے ہو۔ اسی دوران صلاح الدین وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کہاں ہو بالن، تم مسلمانوں کے ہاتھوں میں باقی قیدیوں کی طرح ہی محفوظ ہو، فکر مت کرو۔ اس پر بالن کہتا ہے ہماری دوستی کیا یہیں تک تھی؟ تو صلاح الدین کہتے ہیں یقین رکھو قیدی ہونا تمہارے لیے زیادہ محفوظ ہے جب تک کہ تم مسلمان نہیں ہو جاتے، تو ہمارے دوست بننے کا تو امکان ہی نہیں ہے بالن۔ اس پر بالن کہتا ہے مجھے یقین ہے تمہیں وہ قسم زیادہ پسند آئے گی جو سرما لین بننے کے لیے ہم کھاتے ہیں۔ تو صلاح الدین کس کو معلوم ہے کہ تم ایک دن خود ہی سرما بننے کا فیصلہ کر لو۔ یہ سن کر صلاح الدین کہتے ہیں اسلام مجھے جو اڑنے پر مہیا کرتا ہے اسے چھوڑ کر نہ ہموار سیڑھیوں سے گزرنا کیا میں پسند کروں گا؟ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ تو بالن کہتا ہے تم نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک سپاہی کے شایان شان نہیں ہے جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر تم مجھے میدان جنگ میں قید کرتے تو میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ارد گرد تو کوئی جنگ نہیں ہے۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں جس دن سے قدس پر حملہ کیا ہے وہاں خون بہایا ہے، تب سے یہ جنگ شروع ہے اور یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک ہم قدس فتح نہیں کر لیتے۔ تو بالن اس دن تک تم بطور قیدی، یہاں تک کہ تم اس جنگ کے قیدی ہو جس کو قدس کی فتح کے بعد بھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ تم یہاں پر ناراض سرما کے طور سے قید ہو، لیکن اب ایک قیدی سے ایک ایسے آدمی میں تبدیل ہو چکے ہو جو ہر حربے کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس پر بالن کہتا ہے یہ جو تم نے کیا ہے یہ بہت زیادہ غنڈہ گردی ہے۔ تو صلاح الدین کہتے ہیں یقین رکھو ہم نے جو غزہ میں دیکھا ہے اس میں غنڈہ گردی نہیں تھی۔ کیا تم نے بزدلانہ منصوبے بنائے اور ان سے گریز نہیں کیا؟ لیکن میں تمہارے لیے میدان کھول کر رکھوں گا، تمہارے لیے اور اس بادشاہ کے لیے جس کے تم تابع ہو اور جس کے لیے تم کام کرتے ہو۔ وہ خط جس میں نے اپنی شرائط پیش کی ہیں قدس پہنچنے ہی والا ہوگا۔ دوسری جانب ہم قدس کا منظر دیکھتے ہیں جہاں ایمریلک ایک خط لہراتے ہوئے غصے میں کمانڈروں کو کہتا ہے کیا تم جانتے ہو اس خط میں کیا لکھا ہے؟ اس خط میں لکھا ہے کہ میں تمہاری زمینوں تک آیا، یہ کافی نہ تھا، میں تمہاری فصیلیں عبور کر کے میں وہاں پہنچا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، میں نے تمہارے محل کے محافظوں کو بھی عبور کیا، یہ بھی کافی نہ تھا، جس کمرے میں بادشاہ تم سو رہے تھے وہاں پر بھی میں داخل ہوا، میں چاہتا تو تمہیں مار سکتا تھا لیکن ابھی کے لیے نہیں، میں نے تمہاری جان بخش دی ہے۔ یہ سب کچھ لکھا ہے اس خط میں، یہ سب کچھ ہونے کے بعد تمہاری جان بخش دوں میں کیا؟ اس کے لیے کوئی ایک وجہ تم مجھے دو تو میں کسی نہ کسی کے لیے کوئی نہ کوئی جان بخش دوں گا۔ تم میں سے کسی نے یہ اگر کیا ہے تو شاید وہ میرے تابع ہونے والا میرا ہی سپاہی بطور سلطان سور الدین زنگی کا سپاہی ہو سکتا ہے، وہ اس کی وفاداری کی بیعت کرنے والا غدار ہو سکتا ہے۔ یہ سب سن کر ولیم کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ تو ایملیرک کہتا ہے ناممکن نہیں ہے ولیم، ناممکن نہیں ہے۔ اسی دوران لارڈ گائے کہتا ہے کہ یہ واضح کر کے بہت بڑی حفاظتی کمزوری ہوئی ہے، اندر کے تمام محافظوں اور ملازموں کو فارغ کر دیا گیا ہے بادشاہ سلامت۔ اس پر ایملیرک کہتا ہے سب کچھ ہونے کے بعد اٹھائے جانے والے اقدامات کی کیا اہمیت ہے لارڈ گائے، یہاں سے سب کے سب چلے جاؤ۔ اسی کے ساتھ وہاں سے سب جانے لگتے ہیں۔ تو ایملیرک ولیم کو روک کر پوچھتا ہے قاہرہ سے آنے والی گندم کے بارے میں کیا خبر ہے؟ تو ولیم کہتا ہے جلد ہی قدس پہنچنے والی ہوگی گندم۔ اسی دوران ایک سپاہی آ کر کہتا ہے محترم بادشاہ قاہرہ سے خط آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایملیرک خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے جس میں لکھا تھا کہ تم نے تجارت کے بہانے مصر میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے جو سپاہی بھیجے تھے ان میں سے زیادہ تر اور ان کا سربراہ لارڈ بالن میری قید میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں رہا کر دیا جائے اور زندہ واپس بھیج دیا جائے تو فوراً اس سے پہلے ہی مصر سے اپنے تمام لوگوں کو واپس بلا لو۔ اگر تم اس کے برعکس فیصلہ کرتے ہو تو پھر امدادی دستے بھیجنا جاری رکھتے ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ کروں گا۔ یہ سب پڑھ کر ایملیرک شدید غصے میں امیر صلاح الدین کا نام پکارتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ محدود صلاح الدین کا خط سلطان کو دیتا ہے جسے کھول کر سلطان پڑھنے لگتے ہیں۔ اسی لمحے شیر کو کہتے ہیں کہ ایک تو قدس سے آنے والے امدادی دستے کو قیدی بنایا گیا ہے اور ساتھ میں بادشاہ کی جانب سے مصر میں جڑیں مضبوط کرنے والے شخص بالن کو بھی قید کر لیا گیا ہے۔ صلاح الدین کا کہنا ہے کہ میں حرکت کرنے کے لیے آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ تو محدود کہتا ہے میں بھی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں، جب موقع ہمارے ہاتھ میں ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں شہوار کو روکنا چاہیے۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان کہتے ہیں صلاح الدین کی بھی یہی رائے ہے، اب تیر کمان سے نکل
نکل گیا ہے, ہم اسے روک نہیں سکتے. تو یاروکی کہتا ہے کہ شہوار جس نے سلیبیوں کی چھڑی گرا دی ہے ابھی کے لیے تو وہ آسان لقمہ ہے, لیکن بادشاہ ایملیرک یہ حساب کتاب لگا کر فوج بھیج سکتا ہے. ایک تو مصر اور دوسرا گندم کے سرماؤں کے ساتھ جو ہوا وہ کھو گئے ہیں. ہم نے اسے بہت تکلیف دی ہے, وہ اسے برداشت نہیں کر پائے گا اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل تلاش کرے گا. تو سلطان پوچھتے ہیں ہم نے کیا وہ گندم فضول میں لی ہے یاروکی؟ اس کی فوج اس وقت فاقہ کشی کا سامنا کر رہی ہے اور وہ اس معاملے کو حل کرنے سے پہلے کوئی بھی حرکت نہیں کرے گا. بھوکی فوج حرکت نہیں کر سکتی. اس پر شیر کو کہتے ہیں اگر ہم تیزی سے مصر کی جانب جاتے ہیں ان کی حرکت میں آنے سے پہلے ہی شہوار کا حساب کتاب ہم برابر کر دیتے ہیں. یہ سب سن کر سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر کچھ دیر بعد کہتے ہیں لشکر تیار کرو, مصر کو فتح کرنے کا وقت آ گیا ہے, مگر اس بار پچھلی بار کی طرح سر جھکا کر واپس مت آنا. تم جس دن مجھ سے معافی حاصل کر سکتے ہو وہ آج ہی کا دن ہے اور صلاح الدین کو لشکر کے آنے کی اطلاع دو اصفہانی. وہیں ہم قاہرہ میں دیکھتے ہیں جہاں شہوار کامل کو کہتا ہے کہ صلاح الدین نہیں رکنے والا, اس نے گندم قبضے میں لے لی ہے اور بالن کو بھی قید کر لیا ہے, اب کیا بچا ہے؟ تو کامل کہتا ہے بابا ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے. تو شہوار کہتا ہے عقل رکھنے کے لیے مجھے پہلے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے. اگر کافر ہمیں نیچا دکھاتے ہیں تو یہ میری جان کے لیے محفوظ نہیں ہے اور نہ ہی میرے تخت کے لیے. اتنے میں جوہر وہاں آتا ہے اور شہوار پوچھتا ہے مجھے بتاؤ صلاح الدین کی جانب سے تمہیں کوئی سراغ ملا ہے؟ تو جوہر کہتا ہے کہ محترم وزیر کوئی سراغ نہیں ملا, ہم نے ہر کونا چھان مارا مگر ہمیں کچھ نہیں ملا. یہ سن کر شہوار کہتا ہے کیا وہ ہوا میں غائب ہو گیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور قاضی فاضل کہاں ہے؟ تو جوہر کہتا ہے اس کی جانب سے بھی کوئی خبر نہیں ہے. اس پر شہوار کہتا ہے یقیناً اس نے صلاح الدین کی ہی پیروی کی ہوگی. دعا ہے کہ ایملیرک ہماری مدد کی درخواست کا کوئی جلد سے جلد جواب دے دے. پھر شہوار غصے میں کہتا ہے کہ صلاح الدین آخر تم کہاں ہو؟ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بحری جہاز میں صلاح الدین بالن سے کہہ رہے تھے کہ تم یہاں پر خود کو اپنے گھر جیسا ہی محسوس کر سکتے ہو, ہم کسی دور دراز جگہ پر نہیں ہے. یہ سن کر بالن کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو اسے معلوم پڑتا ہے کہ وہ ایک بحری جہاز میں موجود ہے. یہ دیکھ کر بالن کہتا ہے یہ بحری جہاز کہیں یہ جگہ اس سے پہلے ہی صلاح الدین کہتے ہیں تمہیں اس بحری جہاز میں ہی رکھا گیا ہے جو تجارت کے حوالے سے سلیبیوں سے وابستہ ہے, اس لیے تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگے. یہ سن کر بالن کہتا ہے جلد یا بادیر انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں کہاں ہوں اور پھر تم پکڑے جاؤ گے. اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ دریائے نیل صرف مصر کے افسانوں کو ہی نہیں چھپاتا بالن. اس پر بالن کہتا ہے مان لیا کہ تم نے ہمیں اور ہمارے سپاہیوں کو ختم کر دیا, لیکن لوگوں کا گناہ کیا ہے؟ کیا تم قدس کے لوگوں کو بھوک سے مار کے رکھو گے؟ تو صلاح الدین کہتے ہیں ہم قدس کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیال کرتے ہیں. جس پر تم نے ظلم کیا اس عوام کو ہماری رحمت سے صلہ ملا ہے. اس وقت تمام گھروں میں کھانا پک رہا ہے. سلطان نور الدین نے وہ گندم لوگوں میں تقسیم کی ہے. تو بالن کہتا ہے کیا یہ بھلائی ہے؟ ہرگز نہیں. اس کا واحد مقصد صرف اور صرف بادشاہ کو نیچا دکھانا ہے اپنے لوگوں کے سامنے. اور صلاح الدین تم اس بار بہت آگے نکل چکے ہو, اب تم نہیں بچ سکتے. یہ سن کر صلاح الدین کہتے ہیں جو بہت آگے نکل گیا ہے وہ تم ہو. نتیجہ جلد واضح ہو جائے گا, لیکن اب ہمیں فوری طور سے جہاز کے ساتھ حرکت میں آنا ہے. تو بالن کہتا ہے گزرگاہ بہت زیادہ سخت ہیں, طویل عرصے سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں, خاص کر کے وہ اب کسی کو بھی ہلنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو صلاح الدین کہتے ہیں تم اس وقت سلیبی نمائندے کے طور پر ہو اور شہر کے ان چند افراد میں سے ہو جنہیں امتیازی حیثیت حاصل ہے. بالن تمہارے پاس وہ معلومات ہیں جن کی مجھے ضرورت ہے. تو بالن کہتا ہے مصر کے بارے میں اور تمہارے اس قاضی دوست کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے لیے ہر حد سے گزرتا ہے؟ تو صلاح الدین کہتے ہیں قاضی فاضل تجارتی بحری جہازوں کو دیے گئے خفیہ گزرنے کی اجازتوں سے واقف نہیں ہوں گے. تو بالن پوچھتا ہے صلاح الدین تم کیا واقعی سوچتے ہو کہ میں تمہیں معلومات فراہم کروں گا؟ تو صلاح الدین کہتے ہیں دریائے نیل سے نکلنے کے لیے مجھے خفیہ معلومات کی ضرورت ہے اور تمہیں مجھے بتانا ہی ہوگا بالن. اور اسی کے ساتھ یہاں پر یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں. تھینکس فار واچنگ.